کربلا کا سلطان، کربلا کا سلطان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک کلید ہے کہ جو قسمت کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، جو رزق پر لگے ہر قفل کو توڑ دیتی ہے، جو دشمن کو بے بس کر دیتی ہے، جو آپ کے دل کی دنیا تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ایک امید ہے، یہ ایک آس ہے تو ایک بندہ اپنے رب سے لگاتا ہے۔ آج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وہ راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو آئیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہمیں بزرگوں نے کیا بتایا وہ سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج تک ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حقیقی فیض سے کیوں محروم رہے، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم وظائف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ کچھ تبدیل ہوا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روح کو نہ پایا۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روح ہے کیا؟ کہ جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو ہر کام کے شروع میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک نا ختم ہونے والا فیض شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ تعالی فہو اخطا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو کام شروع نہیں کیا جاتا وہ نامکمل رہتا ہے۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن صرف زبان سے پڑھتے ہیں۔ کیا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مفہوم کو سمجھا؟ کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اسم اعظم ہے، اور اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ تمام صفات کا جامع ہے۔ وہی رزق دینے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی ہماری زندگی میں جہاں ہمیں اللہ کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہماری مدد کرنے والا ہے، وہی ہمارا وکیل ہے، اور تمام فیصلے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب ہم اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے پھر آگے چلیں، جب ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روح کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ویسے تو ہم بہت سنتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتنی مرتبہ پڑھ لیا جائے تو یہ کام ہو جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا وظیفہ کر لیا جائے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل ہو جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روحانیت آپ سے مانوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ صرف زبان سے کیوں؟ کیا زبان سے ہمارے دل کی طرف بسم اللہ کا فیض اترے گا کبھی؟ جی ضرور، جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ کر دل سے اور اللہ کو خالق حقیقی جان کر
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا فیض بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ قول ہم جانتے ہیں کہ پورے قرآن کا فیض، تمام علوم، تمام مظاہر، تمام روحانیت سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا تمام فیض، تمام علوم اور تمام اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام رموز، تمام اسرار، تمام کمالات بسم اللہ کی با میں ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تمام علوم، تمام کمالات، تمام راز، تمام اسرار، تمام فیض بسم اللہ کی با کے نقطے میں ہیں۔ اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ با کا نقطہ میں ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یہ تمام باتیں صرف سننے تک رہ گئی ہیں، کیا ہم اس سے آگے نہیں بڑھے؟ اگر ہم جس طریقے سے اہل بیت اطہار نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا سکھایا ہے، اگر ہم اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے تو تمام اسرار ہم پر کھلیں گے، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی، ہماری روحانیت میں اضافہ ہوگا، ہم گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف زبان سے ادا کیا جا رہا ہے؟ کیا جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی بجا آوری کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو صرف اللہ اسم اعظم، اس کا اصل مفہوم سمجھ لیا جائے کہ تمام کمالات کا مظہر اسم اعظم، اسم ذات اللہ ہے، تو ہم پر اسرار کھلنا شروع ہوں گے۔ اس کے بعد الرحمن، وہ مہربان ذات جو اپنوں کو بھی عطا کرتی ہے، جو دشمنوں کو بھی عطا کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی محبت عطا کرتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اگر دنیا کی کچھ وقعت ہوتی تو وہ کافر کو ایک لقمہ بھی عطا نہ کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو رحمان ہے، جو اپنوں کو بھی دیتی ہے، پرایوں کو بھی دیتی ہے، اور الرحیم جو رحمت والی ذات ہے، اور رحمت کا مفہوم اگر ہم سمجھ جائیں تو اللہ اکبر، اس مفہوم پر صرف غور کرتے ہوئے آگے آپ کو جو میں چند طریقے تعلیم کروں گا پڑھنے کے، تو آپ اس سے واقعی حقیقی فیض حاصل کر سکیں گے۔ صرف وظیفہ تعداد پڑھنی ہے تو تعداد تو لا تعداد مقامات پر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مکمل نہ ہوگی۔ وہ کیا باتیں ہیں
جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہمیں تعلیم فرمانا چاہ رہے ہیں، کیا وہ صرف تعداد ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھ لی جائے تو یہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہمیں پڑھنا ہوگا، ابتدا کرنی ہوگی، زبان سے ابتدا کرنی ہوگی، لیکن زبان سے ابتدا کرتے ہوئے پھر ہمیں اپنے دل کی حالت پر غور کرنا ہوگا۔ جب ہم زبان سے پڑھتے ہوئے دل کی حالت پر غور کریں گے تو یہ زبان سے اندر بھی اترے گی، ہمارے دل کی دنیا کو روشن کر دے گی، اور پھر وہ ایک مقام آئے گا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ نور آپ کے دل میں پیدا ہوگا، برکت کا ایک عظیم نظام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ برکت ہے کیا؟ ہم پرانے زمانے میں دیکھتے تھے کہ وقت میں برکت، کھانے میں برکت، عمر میں برکت، ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوتی تھی۔ کیوں؟ کہ بزرگ ہر چیز میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بسم اللہ کی برکت سے کھانے بنا کرتے تھے، بسم اللہ کی برکت سے کام ہوا کرتے تھے، ان کاموں میں برکت ہوا کرتی تھی، ان کے ہر کام میں برکت اور ایک لطف ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! آج ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوئے جا رہے ہیں۔ ہماری زبان سے لائٹ چلی جائے، شٹ، او ہو، آئے ہائے، اس طرح کے الفاظ نکل رہے ہوتے، جبکہ چاہیے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے۔ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میں جتنی فضیلت بتاتا چلا جاؤں، ہم فضیلت سنتے چلے جائیں گے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور اس کے اعمال ختم نہ ہوں گے۔ فقط آج کی محفل میں ایک فکر دے رہا ہوں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دل سے پڑھنا شروع کیجیے، آپ کے دل کی حالت تبدیل ہو جائے گی، اور آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہر کام میں آپ اللہ کی رضا ڈھونڈا کریں، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ اب میں آپ کو چند وظائف تعلیم کرتا ہوں کہ جس سے آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، آپ زندگی کا حقیقی لطف حاصل کریں گے۔ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھیں، فقط 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کتنا آسان کام آپ کو بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے، لیکن یہ جو وقت ہے نا، یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا۔ آپ آنکھیں بند کریں اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، ساری ٹینشنوں سے آپ آزاد ہو جائیں کہ مولا تیرا نام لے رہا ہوں، آج میرے رزق کا انتظام کر دینا، مولا میری قسمت کے بند دروازے کھول دے، مولا نصیب اچھا کر دے، مولا میرے ہر قدم میں برکت عطا فرما، مولا پورا دن مجھے دشمنوں سے محفوظ رکھنا، مولا شیطان مردود سے مجھے محفوظ رکھنا، یا اللہ مجھے شیطان بہکا نہ سکے، مولا تو تمام صفات کا جامع ہے،
تو رحمان ہے تو رحیم ہے، مولا جو پہلے کر چکا گناہ انہیں بخش دے اور آئندہ مجھے گناہوں سے محفوظ فرما، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جو جو آپ کے دل میں خواہش ہے، جو جو آپ کے دل میں مراد چھپی ہوئی ہے، وہ سب اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اللہ سے صرف 19 مرتبہ آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تڑپ کے ساتھ پڑھیں کہ میں اس خالق حقیقی کی بارگاہ میں اپنے مسائل پیش کر رہا ہوں۔ یقین جانیے کہ آپ جب یہ پڑھ کر اٹھیں گے، جو سکون کی کیفیت آپ کے دل سے جاری ہوگی، اللہ اکبر، آپ بالکل ہلکے پھلکے سکون سے اپنی زندگی کے اس دن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طریقے سے پڑھیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر کے بعد جب پڑھ رہے ہیں تو 1 مرتبہ بڑھا دیں گے۔ اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے تمام مسائل عرض کر دیں۔ عصر کی نماز کے بعد فقط 19 مرتبہ آپ نے پڑھنے کے ساتھ 2 مرتبہ اور بڑھا دیں، 21 مرتبہ ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پڑھا، تو اب مغرب کی نماز کے بعد آپ 22 مرتبہ اس طرح پڑھیں۔ 19 مرتبہ پڑھ کر آپ نے 3 مزید بڑھا دینے۔ اور اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کے بعد 23 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے آپ پورے دن کی 5 نمازوں کے بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس طریقے سے پڑھیں، آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ اللہ اکبر۔ اور رکیں، ابھی تو ابتدا ہے، ابتدا ہے، ابھی دل کی حالت بدلی نہیں ہے، ابھی آپ کے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ سونے سے پہلے صرف اور صرف چند سیکنڈ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تصور کیجئے، اور پورے دن کے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے حوالے کر کے سو جائیں۔ اگلے دن کی کا آغاز آپ کا اتنا آسان ہوگا کہ اللہ اکبر۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے، فقط 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے پڑھو کہ جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرنا ہے تو ہر معاملہ اللہ کے حوالے کرتے جائیں۔ پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کوئی بھی مشکل آ گئی ہے تو آپ نے یہ یقین کامل رکھنا ہے کہ مسئلہ 1% حل ہو گیا ہے۔ 2 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ 2% حل ہو گیا ہے۔ 100 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ کر اٹھ رہے ہیں تو آپ کا مسئلہ 100% حل ہو چکا ہے، آپ کی مشکل آسان ہو چکی ہے۔ کتنا آسان کام ہے۔ کسی بزرگ کے پاس کوئی حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میں مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں، میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، میں جو کام کرتا ہوں لگتا ہے ہر کام بند ہوا ہے، جہاں جاتا ہوں ناکامی ملتی ہے، جہاں جاتا ہوں بےعزتی ہوتی ہے، عزت کے لیے میں پریشان ہو گیا ہوں، رزق کے لیے مشکل آ گئی ہے۔
تو آپ نے یہ یقین کامل رکھنا ہے کہ مسئلہ 1% حل ہو گیا ہے. 2 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ حل، 2% حل ہو گیا ہے. 100 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ کر اٹھ رہے ہیں تو آپ کا مسئلہ 100% حل ہو چکا ہے، آپ کی مشکل آسان ہو چکی ہے. کتنا آسان کام ہے. کسی بزرگ کے پاس کوئی حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میں مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں، میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، میں جو کام کرتا ہوں لگتا ہے ہر کام بند ہوا ہوا ہے، جہاں جاتا ہوں ناکامی ملتی ہے، جہاں جاتا ہوں بےعزتی ہوتی ہے، عزت کے لیے میں پریشان ہو گیا ہوں، رزق کے لیے پریشان ہو گیا. تو بزرگ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے کس طریقے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر لیں تو محرم الحرام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کیا جاتا ہے. پہلے 10 دن آپ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ پڑھ لیجئے. پہلے 10 دن جو شخص 786 مرتبہ سال کی ابتدا میں محرم کے پہلے 10 دن 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، وہ شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل ہو جاتا ہے. اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اعمال جو بزرگوں نے تعلیم کیے ہیں اس پر عمل کر سکتا ہے، ان سے فائدہ لے سکتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کیا تھا جس کا نام تھا دیوان بسم اللہ. تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ یہ سنیں گے کہ ہم دیوان بسم اللہ کا سیزن 2 شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل. 786 مرتبہ آپ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیجئے. یہ 10 دن آپ کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل ہو جائیں گے. اور میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو دیوان بسم اللہ بیان کیا تھا، آپ دیوان بسم اللہ ہمارے چینل پر سرچ کر سکتے ہیں. تو اس میں 28 دنوں کا ایک باقاعدہ عملیات کا کورس ہم نے تعلیم کیا تھا. وہ تمام اعمال آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان 10 دنوں میں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل دوسرا سلسلہ جو دیوان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہوگا وہ انشاءاللہ بہت جلد شروع کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اعمال ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ذکر کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن جس طریقے سے میں تعلیم کرنا چاہ رہا ہوں اس طریقے سے اگر ہم پڑھ لیں تو اللہ کی قسم ہمارا ہر معاملہ حل ضرور ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.